السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاش کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ چاش کی نماز پڑھنے کے فوائد کیا ہے؟ چاش کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ چاش کی نماز کی رکعت کتنی ہے؟ چاش کی نماز میں صورتیں کون سی پڑھیں گے؟ یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ چاش کی نماز کا طریقہ وہ دوسری عام نمازوں کی طرح ہے کہ 2 رکعت نماز چاشت کی نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل چاشت واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر نماز کی نیت کر لیں گے، نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد بغیر بسم اللہ پڑھے آپ سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد رکوع و سجود ہوں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے، پھر رکوع و سجود ہوں گے، تحیات درود شریف اور درود شریف کے بعد کی دعا اور سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طرح ہماری 2 رکعت مکمل ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگلی 2 رکعت بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ چاش کی نماز کی رکعت کتنی ہے؟ کم سے کم آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ چاش کی نماز میں صورتیں کون سی پڑھیں؟ صورتیں وہی پڑھیں گے جو عام نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں۔ آخری جو 10 صورتیں ہیں، 30ویں پارے کی آخری جو 10 صورتیں ہیں، ان آخری 10 صورتوں میں سے آپ جو صورت پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی ہے، اگلی رکعت میں اس کے بعد والی صورتوں میں سے پڑھیں۔ ترتیب کو الٹ نہ دیا جائے کہ پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی ہے اگلی رکعت میں اس سے پہلے والی صورت پڑھیں، ایسا نہ کریں، بلکہ اس کے بعد والی صورتوں میں سے پڑھیں۔ اور چاش کی نماز کے فوائد کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاش کی نماز انسان کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاش کی نماز ہر انسان کے 360 جوڑ کا صدقہ ہے۔ جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، اس کے 360 جوڑ پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاش کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کے 360 جوڑ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، یعنی اس کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے، اللہ اکبر کہنا بھی نیکی ہے، سبحان اللہ کہنا بھی نیکی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بھی نیکی ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت چاش کی نماز پڑھ لیتا ہے یہ ان سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاش کی نماز یہ پریشانیاں دور کرتی ہے، رزق کو بڑھاتی ہے، اور چاش کی نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے مسائل حل فرماتے ہیں، انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص اگر جاب کی تلاش میں ہے تو وہ شخص چاش کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اس کو اس مقصد میں کامیابی ملے گی، اچھی جاب ملے گی۔ کوئی شخص سرکاری جاب کی تلاش میں ہے، چاش کی نماز پڑھ کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اس کو کامیابی ہوگی۔ کوئی شخص انٹرویو دے کر آیا ہے جاب کے لیے تو وہ چاش کی نماز پڑھے، انشاءاللہ اس کو کامیابی ملے گی۔ یا انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہے تو چاش کی نماز پڑھ کر جائے تو انشاءاللہ انٹرویو میں کامیاب ہوگا۔ اسی طرح آج کل آفس کے ٹائم 9-10 بجے 11 بجے یہ وقت ہوتے ہیں آفس جانے کے، تو اس وقت آپ گھر سے چاش کی نماز پڑھ کر آفس جائیں تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، حفاظت کا ذریعہ بھی بنے گی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی اور رکے ہوئے کام انشاءاللہ حل ہوں گے۔ تو چاش کی نماز کے بے شمار فوائد ہیں، تو چاش کی نماز اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اور جن لوگوں کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، وہ چاش کی نماز کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے ان کو جوڑوں کا درد، گھٹنے کا درد یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں وہ چاش کی نماز کا اہتمام کریں،
چاشت کی نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے سے رزق میں برکت ہوگی، گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ گھر میں خواتین چاشت کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تو چاشت کی نماز، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے؟ چاشت کی نماز آپ اشراق کی نماز کے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت کی نماز اشراق کی نماز سے 1-1.5 گھنٹے بعد پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب سورج نکلتا ہے، سورج فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے سے لے کر دوپہر 12 بجے تک، یعنی سورج کے زوال کا جو وقت ہوتا ہے، دوپہر 12 بجے تک، یہ جو دورانیہ ہے اس کا درمیانی حصہ لگا لیں، یہ تقریباً 9:30-10 بجے تک آپ جو ہے چاشت کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور دوپہر 12 بجے سے پہلے تک آپ چاشت کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چاشت کی نماز کا بہترین وقت ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سورج کی روشنی تیز ہو جائے اور پاؤں جلنے لگیں، زمین گرم ہو جائے، پاؤں جلنے لگیں، تو یہ وقت جو ہے چاشت کی نماز کا وقت ہے۔ تو اس دوران چاشت کی نماز کو پڑھا جائے، اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، چاشت کی نماز کا طریقہ، اس کی رکعات، نیت، اور چاشت کی نماز میں صورتیں کون سی پڑھیں اور اس کے فوائد کیا ہیں، ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔